اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 5ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 83 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ بچوں، ہم نے پہلے بھی ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں پڑھا ہے۔ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کون تھے اور انہوں نے ہریجنوں کے لیے کیا کیا، اور اس کے علاوہ ہریجنوں پر کیا پابندی تھی جس کو ڈاکٹر امبیڈکر نے ختم کیا۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ مہاراشٹر کا شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے۔ یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس تالاب کے کنارے جو شخص جاتا ہے اسے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یعنی بچوں، مہاراشٹر کے ایک شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے اور یہ تالاب چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ اور بچوں، جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے تو اسے ایک خاص واقعہ یاد آتا ہے، اور یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ خود ہی 1927 عیسوی کا واقعہ سناتا۔ آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ چلو آج ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں گے کہ کیا واقعہ 1927 کو پیش آیا ہے۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے اور لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ یعنی بچوں، جب چونٹیاں باہر نکلتی ہیں تو ان کے آگے ایک بڑی چونٹی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چھوٹی چونٹیوں کی قطار لگی ہوتی ہے اور سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے اور جو یہ لوگ تھے جو یہ ایک ساتھ جا رہے تھے تو ان میں ایک جوش اور ولولہ تھا، جذبہ تھا، اور ان کے چہروں سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی خاص مقصد ہے، یعنی کسی خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا، اور اس سے سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستہ گرہ زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ اور ان نعروں کی آواز سے یہ پورا مہاڑ گونج اٹھا، یعنی چاروں طرف ان نعروں کی آواز سے یہ مہاڑ شہر گونج اٹھا۔ اور یہ لوگ کون تھے اور انہیں کون سا قلعہ فتح کرنا تھا؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے، وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی بچوں، یہ اس لیے اس جلوس کی صورت میں جا رہے تھے کہ دراصل بات یہ تھی کہ جو پانی جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا پانی تھا یہ سب کے لیے عام تھا، لیکن مہاراشٹر میں جو چھوٹے ذاتوں کے لوگ تھے وہ یہ پانی نہیں لے سکتے تھے، بلکہ وہ اس پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی اور اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے۔ یعنی یہ کتنی ناانصافی ان لوگوں کے ساتھ تھی، جو اونچی ذات کے بڑے ذات کے لوگ تھے وہ ان پر بہت ہی ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی نعمت ہے، خدا کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس پر سب لوگوں کا حق ہے۔ پھر ان پر پابندی کیوں؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ اگر پانی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ سب کے لیے عام ہے، تو ان لوگوں پر پابندی کیوں ہے؟ اور اسی پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے اپنی آواز بلند کی، آواز اٹھائی،
تو انہوں نے ان ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا، تیار کیا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج یہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کرتے تھے اور آج یہ لوگ، ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے جس تالاب کا نام چودار تالاب تھا، اور جو بابا صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر، تو یہ اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے، یعنی یہ ان کے سب کے آگے تھے، وہ سب کے آگے تھے۔ تمام ستہ گھریوں کا ارادہ پکا تھا، کسی کے بھی قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ بابا صاحب ان کے آگے تھے، جو یہ تمام تھے، یہ پرامن احتجاج کرنے والے، ان کے قدم اب پیچھے، یعنی یہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے، اب یہ لوگ آگے ہی بڑھتے گئے۔ بالآخر وہ چودار تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ تالاب کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع تھے۔ بابا صاحب آگے بڑھے، ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے، اور جب یہ لوگ آگے بڑھے تو جو بالآخر یہ اس چودار تالاب کے پاس ہی پہنچ گئی، اور تالاب کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع ہوئے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر آگے بڑھے اور ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے۔ انہوں نے پانی کو چھوا، اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہریجن اس پانی کو چھونے لگے، یعنی جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر لیا، اس پانی کو چھوا، تو اسی وقت دیکھتے دیکھتے تمام ہریجن اس پانی کو چھونے لگے۔ پانی کو ہاتھوں سے اچھال اچھال کر بابا صاحب کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو اچھال اچھال کر بابا صاحب کی جے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ بابا صاحب کون تھے؟ یہ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہیں لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ اور یہ بابا صاحب کون تھے؟ یہ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہیں لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ مہاڑ کے اہم اور عظیم ستہ گرہ کے قائد اور بانی تھے، یعنی بابا امبیڈکر مہاڑ کے ایک اہم اور عظیم پرامن احتجاجوں کے قائد اور ان کے یہ بانی تھے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 1899 میں پیدا ہوئے۔ وہ ہریجنوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے ملک میں ہریجن سماج کو جگایا۔ 1899 میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ہریجنوں کے بہت ہی ہمدرد تھے، ان کے رفیق تھے۔ انہوں نے ملک میں تمام ہریجن سماج کو جگایا اور ان کے دل میں جو خوف تھا، ہراس تھا، وہ دور کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی دبی کچلی اور پسماندہ ذات کے لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی، اور بابا صاحب نے اپنی تمام زندگی ان لوگوں کے نام وقف کر دی جو پسماندہ ذات کے لوگ تھے، جنہیں اونچی ذاتوں کے لوگوں نے دبایا تھا، کچلا تھا۔ وہ ایک بڑے قانون دان بھی تھے، انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک بہت بڑے قانون دان بھی تھے، انہوں نے ہمارے ہندوستان کا آئین بنانے میں بہت ہی اچھا رول ادا کیا ہے۔ ان کی نظر میں سب لوگ برابر تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ذات پات اور بھید بھاؤ بے معنی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر چاہتے تھے کہ سب لوگ برابر ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ذات پات یا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کچھ بے معنی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو۔ بابا صاحب چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 1956 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے، یعنی جو اس کا حق جائز ہو وہ اس سے ملے۔ 1956 عیسوی میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس دنیا سے چل بسے۔ شاباش بچوں، آج ہم نے دوبارہ پڑھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں۔ یہ کون تھے؟ انہوں نے ہریجنوں کے لیے کیا کیا؟ ہریجنوں کے ساتھ تب تک کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کیا چاہتے تھے؟ وہ ہم نے اس سبق میں پڑھا۔ آپ اپنے ذہن میں پوری طرح سے یاد رکھنا۔ تو بچوں، اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔